سوال تو کرنے والے یوں کیا جیسے پوری 50 پڑھنے کا ارادہ اس کا، 5 پوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ سوال کرنے والے کو شوق لگتا 50 پڑھنے کا ہو رہا ہے کہ وہ یار تحفہ گھٹ کیوں کراتا، میں تو پوری 50 پڑھنی ہے سی یار، نبی پاک نے 5 کرا لی، وہ شکر کرو 5 کرا لی ہیں شکر کو 5 کرا لی، کٹوتی ہو گئی، ورنہ تم 5 بھی کہاں پڑھتے ہو؟ وہ 5 میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بلکہ ڈنڈے مارتے ہیں، وہ 50 ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ لیکن سوال کرنا ہے ایک، بس سوال کرنا ہے کہ جی 50 کیوں 5 کرا لی؟ تو بہرحال پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نماز کو تحفہ دیا گیا، اس کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت اس کی یہ کہ محبوب کی طرف سے دیا گیا تو تحفہ ہے، دوسری نوعیت کہ دیا گیا تو ایک حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیرا محبوب نہیں ہے، وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے۔ اب بادشاہ جب کوئی چیز دیتا ہے، اس دینے میں ایک تو تحفے کی نوعیت ہوتی ہے، اگر کسی کو ہدیہ تحفہ دے، اور ایک نوعیت اس کی طرف سے ایک طرح کا در پردہ حکم بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آقا ہے، ایک آقا غلام کو گھوڑا دے، بہت خوش ہو کے آپ کو ہم گھوڑا تحفے میں دیتے ہیں، اب غلام کو شاہی گھوڑا تحفے میں دے دیا، اس وجہ سے کہ بادشاہ نے خوش ہو کر دیے اس کو ایک انعام، تو یہ ایک تحفہ ہے۔ لیکن اس نوعیت سے کہ بادشاہ اور آقا نے دیا ہے، تو در پردہ یہ حکم ہے کہ اب یہ جو گھوڑا دیا نا، اس کی صحیح سیوا کرنا، صحیح خدمت کرنا، جو شاہی طور پہ اس کو کھانا پینا، اس کی پورے لوازمات کا خیال رکھنا، اس پہ کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پتہ چلے ہم نے آپ کو اتنی قیمتی چیز دی ہے اور آپ نے پتہ چلے وقت پہ نہ چارہ دیا نہ کھانا دیا، کمزور ہو کے مر گیا، تو بادشاہ کان کھینچے گا نا۔ اب غلام بیچارہ جس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ اس گھوڑے کو اس کی تقاضوں کے مطابق کھلا سکے، پلا سکے، مالشے کر سکے، نہلا دھلا سکے، وہ نغزاتیں پوری نہیں کر سکتا جو شاہی محل میں پوری ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو غلام بیچارہ اب عقل مند غلام کیا کرے گا؟ وہ یہ کہہ کہ دی بادشاہ سلامت، آپ کو تحفہ سارا آنکھوں پر۔ لیکن اب اس گھوڑے کے جو تقاضے ہیں، ان کی سواریاں، اس کا کھانا پینا، میں تو خالی بے جیب ہوں، میں تو آپ کو غلام ہوں، آپ ذرا اس میں بھی تھوڑی سی مہربانی کر دیں، کچھ 4 پیسے دے دیں میں اس کی، تاکہ اس کے مطابق تکریم کر سکوں۔ بادشاہ حکم دے گا اس کو اتنی تھیلے خزانے کے دے دو، اب وہ بھی لے گا، تو اپنی کمزوری شو کر کے بادشاہ کی طرف سے مزید کرم نوازیوں کا اظہار ہوگا تاکہ اس کے لیول، تو بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو بادشاہ جب دے رہا ہے تو ایک نوعیت اس کی ہے کہ وہ ایک طرح کا اس کے تقاضے پورے رہنے چاہیے، ایک تحفہ ہوتا ہے کہ محبوب ہے تحفہ دے رہا ہے، تو اللہ چونکہ ہمارا محبوب بھی ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اور اللہ حاکم اعلیٰ بھی ہے، لا متصرفہ فی العالم الا اللہ، پورے عالم میں تصرف کرنے والے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو دونوں شانیں اللہ کی ہیں، تو یہ باتیں ملی۔ اب آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کے محبوب ہیں، اور حدیثوں میں تورات انجیل میں نبی پاک کا نام حبیب الرحمان ہے، رحمان کا محبوب، ٹھیک۔ یہاں چونکہ محبت کے رشتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول میں محبت کی پنگ ہے، اللہ کے رسول میں محبت کی پنگ ہے، لہذا نبی پاک نے اس کو تحفہ محبت کا سمجھ کے پورا لے لیا، کوئی سوال نہیں کیا، یہ سمجھے تحفہ میرے محبوب کا، آپ پوری 50 لے کے آ گئے نا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے اس نوعیت کو دیکھا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے دیا ہے تو حکم بھی ہے، یہ فرضیت بھی ہے، حکم بھی ہے، انہوں نے حکم کی نوعیت کو دیکھ کر آپ کو کہا بھائی یہ پورا نہیں ہونا، آپ واپس تشریف لے جائیے، تخفیف کروائیے، کیونکہ آپ کی امت کمزور ہے۔ تو ایک نبی نے محبت کا عنوان دیکھا اور دوسرے نبی نے وہ جو ہے یہ حاکم اعلیٰ کا عنوان دیکھا کہ بھی یہ تو فرض ہے، اور یہ فرض جو پورا نہیں ہوگا ان سے، ہر نبی کی اپنی شان۔ بلکہ اس پر ایک سوال اٹھاتے ہیں علماء، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی تو گزرے تھے آپ، حضرت ابراہیم تو آپ کے جد امجد ہے نا، حضرت ابراہیم نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا آپ کو کہ بھئی 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے، کم کروائیے؟ انہوں نے جواب، آپ جب آگے آ گئے موسیٰ کے پاس، موسیٰ نے جواب کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے۔ تو اس کا بڑا دلچسپ لطیف جواب دیتے علماء کرام، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست اور خلیل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے ہیں،
خلیل جو ہوتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہ یار نے جو آکھیا یار کر دیو، ہے نا، ہے تو کہتے وہ دوست ہے، لہذا انہوں نے کہا یار نے جو کہا بس کوئی بات، وہ بولے نہیں، چپ رہے۔ وہ اب نبی پاک آگے آئے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بولتے ہیں، وہ بول پڑے کہ جی واپس جائیے، پڑے کہ جی واپس جائیے، سبحان اللہ، کلیم اللہ بول پڑا کیونکہ کلیم ہے، وہ اس کا کام بولنا ہے، وہ بول پڑا آپ کہاں جا رہے ہیں، واپس جائیے، کام کروائیے، ہے تو دیکھو دونوں نبیوں کے اپنے بھی ایک نقطہ نظر ہے، نبی پاک اور نقطے سے محبت کا تحفہ سمجھ کے ساری لے کے چل پڑے، اور وہ نہیں بھئی یہ تو حکم بھی ہے، آپ کی امت کے مشکل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحفے میں کمی نہیں کرائی، وہ جو آپ کو تحفہ مل رہا ہے اور آپ کے لیے بار ہو جائے گا اس میں کمی کروائی ہے۔ نبی نے تو دنیا میں آ کے سائز رات مسلح پہ گزار دی ہے، 7 دن گزار دیا، کبھی چار کبھی اوابین ہے، تو لیکن یہ ایسی عبادت کی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یعنی پاؤں میں ورم آ گئے، اور اللہ کہہ رہے اللہ کا باخ النفس کا اللہ یکون مومین، اے نبی آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، مار لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، راتوں کو کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو نبی نے تو کبھی نہیں کہ یہ امت کے لیے تھا، تو نبی پاک سوچا بات تو صحیح ہے، یہ تحفہ اگر امت کو دے دیا ہے، اب غریب آدمی کو مرسیڈیز دے دی تو پیٹرول کہاں سے ڈالے گا، رولز رائس دے دی تو سنبھالے گا کہاں سے؟ اب اس امت پہ شفقت کرنے کے لیے آپ جا کے کمی کے لیے گئے حضرت موسیٰ کی تجویز کے بعد، ٹھیک، تجویز کے بعد، ٹھیک، اور اس کے اندر بھی آتے جاتے رہے یہاں تک کہ 9 حاضریاں رگی، 9 حاضریوں میں ہر حاضری میں 5 نمازیں کم ہوئی، 9 5 45، 45 کم ہو گئی، صرف 5 رہ گئی۔ تو 5 کے بعد واپس اس لیے نہیں گئے کہ اگر جاتے تو آپ نے سوچا یار کہ ہر دفعہ 5 کم ہوتی ہیں، پتہ فرمایا کہ تحفہ کیا رہے گا، تو آپ اس کے بعد نہیں گئے۔ جب نہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ آپ یہ 5 بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیے، میری امت کو 3 نمازیں دی تھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ کی امت تو اور کمزور ہے، وہ 5 کہاں سے پوری کرے گی، آپ واپس جائیے۔ اس پر نبی نے کیا بات کہی کہ نہیں اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے محبوب نے اتنی شفقت کی کہ 45 معاف کر دی، اب یہ 5 پھر میں لے کے جاؤں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی، وہ کیونکہ وہ محبت اندر چل رہی تھی کہ محبوب کا دیا ہوا جیسا بھی ہے جس حال میں مجھے لے لینا چاہیے ہے، اور یہ کمی امت کی اپنے اوپر نہیں کی، لہذا یہ نہیں آتا کہ آپ نے کم کرایا۔ تو یہ کہا، جیسے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، لا یبدل القول لدیہ، اے میرے حبیب ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، ہم نے 50 نماز کا حکم دیا تھا، اس کی کوانٹٹی گویا کہ آپ کی درخواست پہ ہم نے کم کر دی، اس کی کوالٹی نہیں بدلی، تمہارا امتی 5 پڑھے گا، اس کے نام اعمال میں 50 لکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کی اسرار و معرفت ہم نے سمجھے کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی شفقتیں، کیا بات ہے کہ 5 نمازیں اگر پڑھے گا تیرا امتی، نام اعمال میں 50 لکھیں گے، کیونکہ ہم نے 50 کہہ دیا تھا، اب 50 رہے گا، ہمارا کہا بدلتا نہیں ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اس کی کوانٹٹی اور شکل اس کی جو ہے وہ 5 کے اندر تبدیل کر دی۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی پاک نے تحفہ کم کیا، نبی نے اول تو کم کیا ہی نہیں، امت پر شفقت کی وجہ سے اس مشورے کو مان لیا کہ کم ہو، لیکن حقیقت میں تو یہ حکم بھی تھا اور تحفہ بھی تھا، دونوں نوعیتیں تھیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے نقطہ نظر سے اس کو لیا اور اس کے اندر اور لطف بڑھ گیا۔ اس لطف کو تو اہل دل ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ تو اس لطف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس ساری کاروائیوں میں ابراہیم خاموش ہے، کلیم اللہ بولتا ہے، رسول اللہ واپس جاتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم تو ان باریکیوں کے اسرار اور اس کی لذتیں سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اہل دل کے جو وہ اس سے جو لذتیں چوستے ہیں، تصور میں جو وہ جو کہتے ہیں نا جو گم ہوتے ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے تحت یہ معاملہ ہوا۔